صاحب بھی پر تشریف لے آئے، ان سے بھی جانتے ہیں۔ گزارش کی ہے کہ قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا، وہ پیار بھری باتیں ہیں اس خالق لم یزل کی اس کتاب مبین میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنے پیار بھری باتیں ہیں، اتنے پیار بھری باتیں کر دیں اس کتاب میں، وہ اتنے پیار بھری باتیں کر دیں کہ پھر اس کے بعد باتیں کرنے چھوڑ دیں۔ اتنے پیار بھرے خط لکھتی ہے، بس ایسے ایسے ہی مجھے چلنا ہے، آپ لوگ جہاں جہاں سے تعاون کرتے ہیں، باقی کوئی ذاکری دعویٰ ہے نہیں، گھر والا حساب ہے، یہاں پہ حاضری زیادہ مقصود ہے۔ اتنے پیار بھری باتیں ہیں کہ اس کے بعد باتیں کرنا ہی چھوڑ دیں باتیں۔ اسی کتاب مبین میں سے اللہ کے ایک نبی جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بس اپنے ہاتھ کھولیے گا، میں داد آپ سے نہیں مانگوں گا، اپنے چہرے مجھے ایسے دکھائیے گا کہ مجھے پتا چلے کہ آپ پریزنٹ ہیں۔ فیصلہ اب قبلہ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ بات کی ہر کے ساتھ تائید بھی کریں گے، تصدیق بھی کریں گے۔ فیصلہ ہے، نظریہ ہے، کلیہ ہے، 73 فرقے اس بات میں متفق نہ ہوں تو میں جناب کا مجرم ہوں۔ نقطہ مرکز ہے ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات کہ جو نبی ہوتا ہے وہ صرف نبی نہیں ہوتا، وہ اپنے وقت کا حاکم بھی ہوتا ہے۔ نبی اپنے وقت کا حاکم ہوتا ہے، لیکن جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حاکمیت بادشاہت کی شکل میں دی تھی۔ مانگا تھا انہوں نے، بار الہ میں چاہتا ہوں تمام قرہ ارض پہ میری بادشاہت، تو خدا نے عطا کر دیا۔ چاند ہاتھ کھولنا بس، اور میں کچھ مانگ ہی نہیں رہا ہوں آپ سے، یہ دادیں ہوتی رہیں گی میرے بات، بس آپ میری بات کو سمجھیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بار الہ میں چاہتا ہوں قرہ ارض پہ میری حکومت، اور خدا کی ذات نے عطا کر دیا۔ پہاڑ، جنگل، صحرا، دریا، بن، خشک، تر، ہر جگہ پہ ان کی بادشاہت۔ انسان، حیوان، جنات، جرند، پرند، چرند، ہر چیز ان کتابیں تھی، ہر تخلیق کی بولی بول لیتے تھے۔ 25 فرسخ تک اس نبی کا تخت تھا جسے جنات ہوا میں اٹھا کے رکھتے تھے، ہوائیں اس نبی کے سامنے مسخر تھیں، اور حکم سلیمان علیہ السلام سے ہوا اس تخت کو لے کر اتنی تیزی سے سفر کرتی تھی کہ مہینوں کا سفر لمحوں میں ہوتا تھا۔ بس آپ کی دیر لگ رہی ہے، میں تو بات اپنی شروع کرتا ہوں۔ حکم سلیمان سے ہوا اس تخت کو لے کر اتنی تیزی سے سفر کرتی تھی کہ مہینوں کا سفر جو ہوتا تھا وہ لمحوں میں ہوتا۔ 300 میل بنتے جو کتاب والے نے لکھے ہیں 100 فرسخ، 100 فرسخ تک اس نبی کا لشکر ہوتا تھا۔ 25 فرسخ پہ انسان ہوتے تھے، 25 فرسخ پہ جنات ہوتے تھے، 25 فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانور ہوتے تھے، اور اوپر جو 25 فرسخ بچ جاتے تھے اس 25 فرسخ پہ پرندے ہوتے تھے۔ جناب جعفر جدوئی صاحب ممبر پہ تشریف فرما، اور ایک بہت بڑی فیملی کے بہت بڑے فرد جناب حکیم محسن نقوی صاحب، اجازت ہے نا بات شروع کرتے ہیں؟ بس اجازت ہے۔ تاریخ اسلام جدوئی صاحب 1، قصص الانبیاء 2، عرائض سالبی 3، اور روضۃ الصفات 4۔ میں جدوئی صاحب، میں 2 شیعہ 2 سنی کتابوں کے حوالے ممبر پہ قبول کر کے بات شروع کروں، بس اب آپ نے میری بات کا وزن کرنا۔ 25 فرسخ پہ انسان، 25 فرسخ پہ جنات، 25 فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانور، اوپر 25 فرسخ پہ پرندے ہوتے تھے، اور پرندے بھی 2 صفوں میں اللہ کے نبی نے ایڈجسٹ کیے تھے، اور 2 صفوں میں بھی پرندے، پہلا جملہ اپنی خطابت کا کہہ رہا ہوں، 25 فرسخ پہ 2 صفوں میں پرندے بھی نبی خدا نے اس ادا سے ایڈجسٹ کیے تھے، وہ اڑتے ہی ایسے تھے کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر بند کر لیتے تھے۔ میرے محترم، جب نیچے والے پر کھولتے تھے تو اوپر والوں کو پر مارنے کا موقع مل جاتا تھا۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، ہر بندہ میری بات، اور خدا میں بڑا تسلی سے ممبر پہ کھڑا ہوں، میرے بھائی یہ 2022 ہے، میری بات نہ سمجھ آئے تو میرے سے سوال کرو۔
اور سمجھ آ جائے تو پھر مجھے داد دو. اب باخدا مجھے مضمون سے ہٹ کے صرف آپ کو ساتھ ملانے کے لیے بات اگلی کرنی پڑ گئی، ورنہ یہاں سے میں آگے جا رہا تھا. میں نے گزارش کی ہے کہ اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر مار لیتے تھے، نیچے والے پر کھولتے تھے تو اوپر والے پر مار دیتے تھے. آپ پریشان ہو گئے ہو. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 25 فرسخ کے فاصلے پہ بھی 2 صفوں میں پرندے اڑتے اس ادا سے تھے کہ کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی. بس یہ سلسلہ یہ لیا 25 فرسخ تک کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی تھی. اب یہ تھا اس نبی کا پروٹوکول. بس یہ آئی بات میں ایسے کی جائے. دربار سجا ہوا تھا اللہ کے نبی کا جان صاحب دربار سجا ہوا تھا اور اچانک سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک آ گئی. سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک آئی اور جلال کے عالم میں رخ انور کا رخ کیا اوپر اور جلال کے عالم میں فرمایا کس پرندے کی ڈیوٹی تھی یہاں جو اپنی جگہ سے ہلا اور اس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے چہرے تک پہنچی ہے. پرندوں میں سناٹا ہو گیا. بس یہی سناٹا جو پچھلے مومنین میں بالکل سناٹا. کچھ دیر کے بعد ایک آواز آئی بادشاہ ہم سب کا قصور کوئی نہیں. وہ ایک ہد اپنی جگہ سے غائب ہے اس نو لبھو تو دے نال موکلے. نبی خدا نے محمد علی میر صاحب جلال کے عالم میں پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا جیسے تیسے زندہ یا مردہ ہد میری بارگاہ میں پیش کر. تاریخ لکھتی ہے ہد کی تلاش میں عقاب آسمانوں کی بلندیوں میں گیا. جا کے اس نے نگاہ دوڑائی. اس کی نظر تیز ہوتی ہے نا. اس نے زمین پہ چاروں طرف نعیم جعفری صاحب نگاہ دوڑائی. سرزمین یمن کی جانب سے ہد اڑتا چلا آ رہا تھا. ہد پہ عقاب جھپٹا کے اسے لے ڈالے. جب ہد نے اپنی جان جاتی دیکھی اس نے وہیں سے مٹ کے کہا اے ہم پرندوں کے سردار عقاب تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نوازا ہے مجھے مار نہیں مجھے بس ایک بار دربار سلیمان میں لے جا. مار نہیں بس ایک بار تھوڑی سی تیاری کیجئے گا بعد میں مجھے میرا بھی ہاتھ کھول کے بھوئی یار مجھے مار نہیں مجھے ایک بار دربار سلیمان میں لے جا. تاریخ زمانی بھانے مجھے مار نہیں مجھے دربار سلیمان میں لے جا. اللہ کے نبی حجت خدا کی بارگاہ میں آیا. ہد ہوائی عدالت میں ہد نامی ملزم کھڑا کیا گیا. اب یہ وہ بات ہے جو میں اور جو کوئی صاحب زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. ہوائی عدالت میں ہد نامی ملزم کھڑا کیا گیا اور ہد بیچارہ کرتا تو کیا کرتا جسے قاضی سمجھ کے اپنا مقدمہ پیش کر رہا تھا اور رحم کی اپیل کر رہا تھا. اصل میں وہی اس کا مدعی نکلا. جو اس کا قاضی تھا وہی اس کا مدعی نکلا. نبی خدا نے جلال کے عالم میں کہا کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے؟ اگر تو نے مجھے اپنے جانے کی پکی وجہ نہ بتائی تو ہد یاد رکھی میں اللہ کا نبی ہو کے کہہ رہا ہوں میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. ملتان والا یہ بات کل رات 3 بجے میں نے گجرات ممبر چھوڑا اور یہ یہاں پہ حاضری واجب سمجھ کے میں آیا ہوں. خدا کی قسم میرے 12-13 گھنٹے کا سفر برباد ہو گیا اگر میری بات کے بلا جعفر صاحب ضائع ہو گئی. نبی خدا فرما رہے ہیں اگر تو نے مجھے اپنے جگہ چھوڑنے کی پکی وجہ نہ بتائی ہد میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. یاد رکھنا ملتان والوں یہ جلال نبی کی نبوت کا جلال نہیں تھا. یہ جلال نبی کی بادشاہت کا جلال نہیں تھا. یہ جلال نبی کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کیونکہ نبی نے ہد اپنی مرضی سے کھڑا نہیں کیا تھا. نبی وہ کرتا ہے جو اسے اللہ حکم دیتا ہے. اللہ نے حکم دے کے یہ ہد اپنی مرضی سے کھڑا کیا تھا. نبی نے فرمایا مجھے جانے کی پکی وجہ بتائی نہیں تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اے ہد تجھے نہیں پتا جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں مل کے نعرہ حیدری. عقیل محسن ندوی صاحب کو اور میرے محترم کو کوئی کمی تو نہیں ہے. ہر حوالے سے پرفیکٹ ہیں یہ لوگ لیکن اگر تھوڑا سا ماحول بنا کے دے کے چلا گیا تو دعا تو ضرور کریں گے. جو 1 منٹ ان کا ماحول بنانے پہ کم از کم لگنا ہے میں چاہتا ہوں وہ بھی نہ لگے. ان کا 1 منٹ بچانے کے لیے مجھے 15 منٹ چاہیے. اچھا تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ بلا جعفر جدوئی صاحب اب میں کیا بولوں. کتاب کی لینگویج اور ہوتی ہے ممبر کی لینگویج اور ہوتی ہے. آپ کے سامنے میں یہ باتیں کیسے کروں. کتاب کی لینگویج کو ممبر کی لینگویج میں ڈھالنے کا نام خطابت ہے.
تاریخ اسلام کے رائٹر علامہ نظم الحسن نے بخدا اتنی کمال بات کی کہ مجھے ممبر کی لینگویج میں ڈالنے کے لیے محنت ہی نہیں کرنی پڑی. انکل ظہور 50 سال ذاکری سروس سے بڑھتے اتنے دیکھ کے جوان نہ سنے جو مسکرایا بھی نہیں. کہاں گیا تھا مجھے بتائے بغیر، حیوان ہو کے، لا عقل ہو کے، بے زبان ہو کے حجت خدا سے کہہ رہے ہیں بادشاہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اللہ کرے ملتان میری بات سن، اللہ کرے یہ تھکے ہوئے ہاتھ مزید اٹھ کے میرے کے نہ رہا ہے. حیوان حجت خدا سے کہہ رہے میں ایک ایسی بڑی جلدی نعرے جلدی میں ایک ایسی لالا ہاتھ کھول ایک کام نہیں کرنا میری بھائی مہربانی. ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک لفظ بھی میں قرآن سے ہٹ کے کہوں حق بنتا ہے مجھے بولنا، خدا کی قسم ممبر چھوڑ دوں گا. کوئی رئی برابر بھی اپنے اندر وہ بت نہیں ہے کہ پچھلے والے سے بڑی پڑھنی ہے یا بعد والا بڑی نہ پڑھ سکے. امام زمانہ کی موجودگی کی قسم. لیکن بات ضائع نہ ہو، جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ پہنچے. آپ کے چہروں سے مجھے پتہ چلتا ہے. کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا بادشاہ جب میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا نا تو میں اڑتا یہاں سے سرزمین یمن کی جانب گیا. وہاں میں نے ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں. میں نے ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں. اور بادشاہ وہاں کے لوگ بڑے ذہین، بڑے ہر حوالے سے پرفیکٹ ترین لوگ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہو دو اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو میرا یہ خط ملکہ بلقیس تک تو پہنچا. میرا یہ خط اس تک پہنچا. توجہ، اللہ اکبر. خط میں اب سلام دعا کے بعد لکھا کہ میں اس کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. میں تجھے راہ حق کی دعوت دیتا ہوں، اس راہ پہ آ جا. از راہ دیگر جنگ ہوگی، خون خرابہ ہوگا اور اس کی ذمہ دار تو خود ہو. یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا مومن سے باریک ذہن کو مکین محسن نقوی صاحب کی بلا اللہ نے خلق ہی نہیں کی ہے. میں کتنا لڑوں کتنا بھیڑا توڑے نال میں داد لڑ واسطے گل گلدستہ بنا کے جدیندہ پہ حسن قبول کیوں نہ کریں دے. خط لکھنے کے بعد نہیں بھائی، خط دیا ہدہد کی چونچ میں اور ہوا کو حکم دیا. جناب سلیمان نے 6 مہینے جانے کا سفر ہے، اس ہدہد کو لمحوں میں پہنچا. اس لمحوں میں پہنچا. وہ وہاں سے اڑتا ملک سبا آ گیا. ملک سبا میں ملکہ بالائی منزل پہ آرام فرما رہی تھی. ان کی خوابگاہ تھی، نیچے سے سیکیورٹی اتنی تھی کہ داخل نہیں ہو سکتا تھا. روشن دان سے داخل ہوا. ملکہ سو رہی تھی، ان کے یہاں پہ خط رکھا اور واپس چلا گیا. ملکہ جب اٹھی انہوں نے پڑھا، وہ کوئی اتنی انسپائر ہوئی کہ نبی خدا نے جو ایڈریس اپنا دیا تھا ملکہ بلقیس نے اس ایڈریس پہ پورا وفد روانہ کر دیا. 75 علامہ عروس خدا کی قسم صاحب کرامت مجتہد گزرے. اب آگے ان کے لفظ ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ 75 تک کی تعداد ہے. ہیٹ و جواہر سے ہاتھی اور اونٹ لد کے ساتھ بھیجے. اور جو بڑا ماسٹر مائنڈ تھا نا اس وفد کا، اس کو 25 اینٹیں سونے کی دی اور سونے کی دے کے فرمایا جا کے انہیں تحفہ بھی دیں میری طرف سے اور لگے کانوں دیکھی بھی صحیح بھی زمین پہ وہ لوگ کون ہیں جو ہم سے بھی طاقتور ہیں. وہ وہاں سے چلے 6 ماہ کی خاک چھانتے ملک سواز رنزی ہاتھ کھول گئے تے ہاتھ چھوڑا نے. وہ 6 ماہ کی خاک چھانتے ملک سلیمان آ گئے. ملک سلیمان سے کچھ فرسخ کے فاصلے پہ دور تھے. یا اللہ نے حکم دیا سلیمان تیاری کر. اس نے بھیجا ہے وفد آ گیا تیرے قریب. اب تیاری کر، تو نے کیا کرنے. قبلہ جعفر صاحب میری کوئی اوقات نہیں ہے. باخدا ہر حوالے سے آپ لوگ پڑھے ہیں. مجھے چھوٹا سا داستان گو سمجھیے گا، مجھے قصہ نواز سمجھیے گا. یہ جملہ تھا میر انیس کا ایک شعر تھا. ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے. اللہ کی قسم میرا یہ جملہ ضائع ہو گیا، میری کتنی راتوں کی محنت برباد ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا سلیمان اس نے وفد بھیجا، وہ آ گیا ہے تو تیاری کر. وہ لا رہے تھے 25 اینٹیں سونے کی تحفے. قبلہ جعفر صاحب بندہ دیکھ لے جو مسکراتا بھی نہیں ہے یار. وہ لا رہے تھے 25 اینٹیں سونے کی تحفہ دینے کے لیے. جب وہ کچھ فرسخ کے فاصلے پہ تھے نا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے نگاہ دوڑائی. شاہ جنات افریت کو حکم دیا، افریت تو جنوں کا سردار ہے، تو کب سب سے کبھی ہیکل ہے، ایک چھوٹا سا کام کر. وہ لا رہے 25 اینٹیں مجھے سونے کی تحفہ دینے کے لیے. تو ایک چھوٹا سا کام کر، جس راستے پر چل کر انہوں نے
سونے کا بنا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محترم جملہ کہا تھا میں نے ہاتھوں کو سلام کروں جو مشکل بات کے خریدار ہیں جو نے پیچھے بیٹھے ہو. کوشش کرو مل کے نعرہ حیدری. وہ سارا راستہ ہی راستہ سونے کا بنا دے. راستہ سونے کا بچ گیا وہ آ گئے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فضل واللہ باللہ سمت اللہ شریک قسم میں نے اٹھائی ہے. باوضو کھڑا ہوں مولا کے ممبر پر. یہ قسم میں نے ایسے ہی نہیں اٹھائی. توبہ توبہ توبہ. مجھے اتنا پتا کہ ممبر پہ کھڑے ہونے کے آداب کیا ہیں. معذرت کے ساتھ ممبر پہ وہ بندہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا جس کو کم از کم وہ چیزیں نہ پتہ ہوں جو بندہ کسی غیر اسلامی معاشرے میں کسی بغیر مولوی کی مدد کے رہ سکتا ہے. معذرت کے ساتھ میں نے شریک قسم اٹھائی ہے. اس پہ روزے واجب ہو جاتے ہیں. دکھ ہی جاؤں گا میں ملتان سے اگر میری بات ظاہر ہوئی. ممبر پہ اعلان کروں یہ ویڈیو بن رہی ہے. بھاگ کے جانے والا زمانہ ہی نہیں ہے. میں 7 سے 8 منٹ میں پورا خمسہ سمیٹ رہا ہوں. پورا شہر سن رہا ہے جیسے تسلی نہ ہو. یہ ویڈیو بن رہی ہے شہر ملتان میں. خمسہ رکھو جناب سلیمان بن داؤد نبی پہ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. امام زمانہ کی غیبت کی قسم ہے مجھے. یہ ویڈیو بن رہی ہے. بھاگنے والا پھر عقیل شدید زمانہ ہی نہیں ہے. ہمت میں چھڑی صرف اتنی کروں کہ 7 منٹ میں خمسہ مقاموں کے اندر وہ میرے ساتھ تعاون کرنا. وہ آئے, انہوں نے آ کے دیکھا, انہوں نے کہا جی ہم مان گئے ہیں آپ بڑے لوگ ہیں. یہاں تو روڈنگز ہونے کی ہیں. یہ ہیرو جواہر راستوں میں رول رہے ہیں. عقیل شاہ جی یہ بڑے بڑے محل وسائل جہنوی نے پاکستان بننے سے پہلے تاج محل, یہ چمنزار, یہ جمنا کا کنارہ, یہ محل, یہ منقش در و دیوار, یہ محراب, یہ تاج. ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. انہوں نے کہا یہ لوگ ہی ہم سے بڑے لوگ, ہم کیا کریں. وہ آئے, انہوں نے آگے سلام کیا. بادشاہ ہم مان گئے ہیں, بڑے ہیں, مسئلہ ہماری ملکہ کا. انہوں نے چند سیشنز دیے وہ پورے کریں. ہم نے جا کر اسے تسلی دے دی. 9 کام تھے, ایک بتا رہا ہوں بڑی جلدی کے ساتھ. یہ ایک چھوٹا سا موتی ہے, دنیا کا قیمتی ترین موتی ہے. اتنا نازک ہے کہ غور سے دیکھیں تو ٹوٹنے کا خطرہ دیتا ہے. کام یہ کرنا ہے, اس میں سوراخ ہے جس کا دوسری جانب سے منہ بند ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے, دیوار توڑوائیں بیچ والی, دوسری جانب سے منہ کھلوائیں, اور یہ دھاگا ہے بڑا موٹا دھاگا, اس کو اس کے بیچ میں سے گزاریں. ہاتھوں پہ نبی کے موتی تھا. جن کو حکم دیا داخل ہو, دیوار توڑ, دوسری جانب سے منہ کھول. جن نے دیوار توڑی, دوسری جانب سے منہ کھولا. مین کام تھا دھاگے والا. زمین پہ دیکھا ایک چیونٹی چل رہی تھی, اسے حکم دیا اس دھاگے کو منہ میں لے, موتی میں داخل ہو اور دوسری جانب سے باہر نکال. اب اس سے زیادہ جلدی کے لیے بات عسکری کو کرنی آتی ہی نہیں. ٹھیک ہے, بڑی دیر کی مہربان ہے. دھاگا نکل گیا. انہوں نے واپس جا کے ملکہ بلقیس کو بتایا. انہیں تسلیم کرنے کے علاوہ چارہ ہی نہیں. وہ لوگ ہم سے افضل ہیں, ہمارے پاس اور راہ ہی نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم انہیں تسلیم کریں. القصہ مختصر, ملکہ بلقیس تمام رعایا سارا اسباب سفر لے کر ملک سبا سے ملک سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی. وہ وہاں سے نکل پڑی. مین مسئلہ تھا تخت بلقیس کا, جس کا تذکرہ آپ کو ہر اسلامی کیا ہر جگہ آپ گوگل کر کے دیکھیں. غیر مذہبی لوگوں نے پتہ نہیں کتنا اس تخت کا تبصرہ کیا ہے. اتنا بڑا تخت تھا جیسے 50 لوگ ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے. یاقوت اور زمرد کا نہیں بھائی, وہ تخت بنا ہوا تھا اور زمرد اس کے دائیں میں جڑے ہوئے تھے. خدا اس نے 40 محل تعمیر کروائے, ایک کے اندر دوسرا, دوسرے کے اندر تیسرا. 40واں محل جب تعمیر ہو گیا, آخری محل کے اندر اس نے وہ تخت رکھا اور باہر سے 40 آہنی تالے لگوا کر ملک سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی. 6 ماہ کی خاک چھانتے چھانتے جب 1 فرسخ دور تھی نا, صرف 3 میل کے فاصلے پہ اللہ نے پھر وحی کی جناب سلیمان کو. ان کا تخت سجا ہوا تھا ہواؤں میں, وہی روب, وہی جلال, وہی تبکنت, وہی جاہ و حشم. ان کا اب ہواؤں میں تخت تھا اور جنات نے اٹھایا ہوا. انہوں نے دیکھا دور فاصلے پہ نا دھول اڑ رہی ہے. یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ غبار کیسا ہے. یہ اچانک اللہ نے وحی کی سلیمان تو نے بلایا, وہ تیاری کر کے آ گئی ہے. 6 ماہ کی خاک چھانتی چھانتی 1 فرسخ دور ہے. جب جناب سلیمان کو پتا چلا وہ آ رہی ہے, نبی آخری بات, نبی خدا کے دل میں خیال آیا میں کچھ ایسا کروں جسے دیکھ کے یہ ملکہ حیران بھی ہو جائے, جسے دیکھ کے یہ ملکہ پریشان بھی ہو جائے. نبی نے دیکھا یہاں انسان تھے, یہاں جنات تھے, یہاں جنگلی اور پالتو جانور تھے, اوپر پرندے. قاتل ہے وہ بندہ جعفر جبری صاحب الفاظ کا جس نے مسکرانا تک نہیں ہے. یہاں انسان, جنات, حیوان, جرند, پرند, چرند, ہر جانب دیکھا. پھر ایک آواز ایسی لگائی کہ تمام جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی. نبی خدا نے فرمایا مخلوق خدا وہ آ گئی ہے 6 ماہ کا سفر کر کے صرف 3 میل کے فاصلے پہ.
کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ کیا تم میں سے، تو نہیں سمجھا میں نے بات کر دی، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے پھر عفریت کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کے کہا بادشاہ اس کے آنے سے پہلے تخت میں لاؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں لائے گا عفریت تخت؟ اس نے کہا اس کے آنے سے پہلے۔ فرمایا آنے کا انتظار نہ کر، مجھے وقت بتا دوں وقت کتنا لگائے گا، آنے کا انتظار نہ کر۔ عفریت نے پوری توانائی صرف کر کے کہا بادشاہ مجھے ایک بار اجازت تو دے، میں اتنا کم وقت لگاؤں گا کہ آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں نا آپ اس مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کریں۔ پھر عقیل شاہ جی جعفر صاحب بڑا مشکل موڑ ہے، یہ موڑ کے یہیں سے میں موڑ رہا ہوں، آپ یہاں سے اٹھنے کا، میر محمد علی صاحب آپ یہاں سے اٹھنے کا ارادہ کریں۔ ابھی آپ اٹھیں گے نہیں، ابھی آپ اٹھنے اور بیٹھنے والے پروسیس میں ہوں گے، ابھی اٹھیں گے نہیں، ابھی اٹھ رہے ہوں گے، ابھی اٹھیں گے نہیں، ابھی اٹھ رہے ہوں گے، یا میں تخت لے آؤں گا۔ جناب سلیمان نے مسکرا کے فرمایا نہیں عفریت تو دیر کر رہا ہے، مجھے جلدی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا تو دیر کر رہا ہے، آخری بات میں سلام کر رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ تیزی کرنا۔ فرمایا تو دیر کر رہا ہے، مجھے جلدی ہے، تو دیر کر رہا ہے، مجھے جلدی ہے۔ سناٹا، عقیل شاہ جی اس ہو گیا۔ پھر قرآن کہتا ہے اس سناٹے میں اچانک انسانوں کی قطار میں سے وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ میرے 6 معصوم بتا گئے، اس اٹھنے والے کا نام تھا وسیع سلیمان، جناب آصف بن برقیہ۔ وہ انسانوں میں سے اٹھا، اس نے کہا بادشاہ تخت میں لاؤں گا۔ نبی نے فرمایا آصف یاد رکھنا یہ لا رہا تھا میرے اٹھنے سے پہلے۔ آصف تجھے کتنی دیر لگے گی؟ یہ لا رہا تھا میرے اٹھنے سے پہلے۔ قرآن کی قسم اب جو آصف بن برقیہ نے وقت بتایا وہ دنیا ریکارڈ ہی نہیں کر سکی۔ پلک جھپکنا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ اسے کہتے ہیں پلک جھپک، یہ ہو گیا، اسے کہتے ہیں پلک جھپکنا۔ اس کے مرحلے ہوتے ہیں 2، پہلے ہوتی ہے پلک وا، پھر بند ہوتی ہے دوبارہ وا۔ اس مکمل حرکت کو فارسی میں کہتے ہیں چشم زدن، اردو میں کہتے ہیں پلک جھپکنا۔ اس کا وقت ریکارڈ ہی نہیں ہوا۔ آصف یہ کہہ رہا تھا میرے اٹھنے سے بھی پہلے تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ آصف نے کہا بادشاہ مجھے حکم تو کرے، میں تخت پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاؤں گا، پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ نبی خدا نے سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا، وہ لے آیا تھا، وہ لے آیا تھا۔ میں اس بندے کو اس کی سیٹ سے کھڑا کر دوں گا جس نے عقیل شاہ جی میری آواز آئے کی اتنی محنت کے بعد۔ نبی خدا نے پلک جھپک کے دیکھا، وہ لے آیا تھا، وہ تخت لے آیا تھا۔ زمانہ یاد رکھنا 1,23,999 نبی، ان میں 313 رسول، ان میں 5 اولے لازم نبی، ان 5 کے سردار میرے سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ہے۔ اور نبی بڑا یہ چھوٹا نہیں ہوتا، نبی سب اللہ کے نبی ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے ہم نے بعض نبیوں پہ بعض کو فضیلت دی ہے، بعض نبیوں سے افضل ہے۔ ملتانی یاد رکھنا جناب سلیمان میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں تو کیا کریں؟ یہ تو ان 5 اولے لازم نبیوں میں بھی نہیں آتے جن کے سردار میرے سرکار رسالت امام ہے۔ اور زمانہ تو نے نہیں پہچانا جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے، پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں ہو سکتا۔ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ کیا کہنے مالک مزید یہ فرمائے جوہر ہوں تو ایک لمحے میں نظر آتے ہیں، تھوڑے وقت میں کمال نوکریں۔ یہ تھے مداح آل محمد شہر اہل بیت برادر عزیز وقار جناب علی عباس عسکری آف لاہور تشریف لاتے ہیں۔ ذاکر علی پاک مداح آل محمد برادر معظم شہید فاضل علوی کی سلطنت سے آئے ہوئے مالکوں کی عظیم مداح خان جناب ذوالفقار حیدر بلوچ